جی السلام علیکم۔ ذرا غور کر کے تو دیکھو کہ انسان کے مزاج میں کیا یہ قصے کہانیاں سننے کا شوق نہیں ہے اور بڑے غور و فکر سے اور بڑے انہماک سے یہ بڑے خوش ہو کر سنتا ہے اور اس میں تجسس پایا جاتا ہے۔ شاید اسی کے پیش نظر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جگہ بجا کئی قصے اور واقعات بیان کیے ہیں، جیسے سورہ فیل کا واقعہ۔ سورہ فیل میں واقعہ بیان ہوا ہے ہاتھی والوں کا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بھی رقم کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل کے قوم میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نام ہی القصص ہے، اور اس کا 10واں رکوع جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو قارون کے بارے میں ہے۔ آئیے ہم ذرا اس پر نظر دوڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کا تعارف ہمیں کس انداز سے کرواتے ہیں۔ جی ہاں، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ حضرت موسیٰ ہی کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل۔ اور یہی نہیں، قارون بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکے چچا کا بیٹا تھا، یعنی چچا زاد بھائی۔ قرآن پاک میں اس کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دنیا میں عطا کی تھیں، اس کے پاس جو خزانے تھے دنیا کے، اور ان خزانوں کا جو وہ مالک تھا، ان خزانوں کی چابیاں ایک کثیر جماعت انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اٹھایا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس کتنا مال و دولت ہوگا۔ اور قارون جو ہے یہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین کے خلاف کھڑا ہوا، اور اس وقت کا جو سپر پاور طاقتور انسان فرعون تھا، وہ اس کے مصاحبین میں جا شامل ہوا، اور اس کے قریب اتنا قریب ہوا کہ اس کے سب سے قریبی جو ساتھی تھا وہ حامان اس کا وزیر تھا، یہ بھی اس سے بھی زیادہ یا اس کے قریب یا اسی یعنی کہ پلے کا آدمی تھا۔ اور ایک دفعہ وہ بنی اسرائیل کے پاس جب اس انداز سے آیا کہ وہ پھولا نہ سماتا تھا،
تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اے قارون اتنا نہ پھول، کیونکہ پھولنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ پر کامل وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ وہی لوگ قارون سے مخاطب ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مال و دولت اللہ نے تجھے دیا ہے، اس سے آخرت کا گھر بنانے کا سوچ، اس کی فکر کر، اور دنیا میں بھی جو تمہارا حصہ اس کو بھی فراموش نہ کر، اور اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنی آخرت اور عاقبت بنا۔ اور تو جب لوگوں پہ احسان کرے گا تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے احسان کو ضائع نہیں کرتے، اور زمین میں فساد نہ پیدا کر، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے جواب میں اس نے یہ ان لوگوں کو کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، یہ میری اپنی عقل اور میرے اپنے دماغ اور میری اپنی سوچ کی بدولت یہ میں نے یعنی حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کیا اس کو یہ علم نہیں تھا؟ بھئی اتنا علم تھا کہ میں نے یہ سب کچھ یہ اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے اس سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تھے اور اس سے بھی زیادہ مال و دولت کے حامل لوگ تھے جو اس دنیا میں نہ رہے، اور اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہگار ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں، اور مجرموں پر عذاب آتا ہے تو ان سے پوچھ کر عذاب نہیں بھیجا جاتا، نہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو قارون صاحب ہیں، ایک دن یہ بڑے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں جی، بڑے بن ٹھن کے، بڑی زینت کے ساتھ، اور بڑا میک اپ کر کے۔ تو جو دنیا کے دل دادا لوگ تھے نا، دنیا دار جن کو ہم بولتے ہیں، اور دنیا پرست قسم کے لوگ تھے، وہ اس کو دیکھ کے اشش کر اٹھے، اور انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو اس قارون کو دیا گیا۔ اور یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ مگر اس کے برعکس جو لوگ علم والے تھے یا علم رکھتے تھے، وہ کہنے لگے افسوس تمہاری اس سوچ پر، اور تمہارے حال پر، اور اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اور یہ دولت
صبر والی دولت، یہ ایمان والی دولت، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ بھی صبر کرنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ اور کچھ ہی عرصہ کے بعد انہی لوگوں نے یہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور پھر اس کے حامیوں کے گروہ میں سے کوئی بندہ یا کوئی ایک بھی اس کے مقابلے، اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ وہ لوگ جو کل اسی طرح کا بننے کا سوچ رہے تھے، اسی طرح کا یعنی کہ رشک کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی اسی طرح مال و دولت سے نوازے جاتے اور ہمارے پاس بھی اسی طرح کی ٹھاٹ باٹ ہوتا، وہ کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کی آیات کے باغی ہیں، جو اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، جو اللہ کی آیات پر اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تباہی اور بربادی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھیں، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برائی اور بدی سے بچائے، اور یہ دنیا کی جو ظاہرہ زندگی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چند روزہ ہے، آنکھ بند ہونی ہے تو ہم کو منو مٹی تلے لوگوں نے دبا دینا ہے، اور ہمیں پوچھنے والا، ہمارے پیچھے دعا کرنے والا بھی پتہ نہیں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا، اور جتنے لوگ یہاں آپ کے سامنے سے اس دنیا سے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کبھی کسی نے کوئی اپنی اس تمام پراپرٹی جتنی بھی اس نے بنائی ہوتی ہے یا دولت جمع کی ہوتی ہے، اس میں سے کبھی کوئی چیز لے کے بھی گیا ہے؟ خدا کے بندو، آگے بھیجنے والے اعمال ہیں، اور اصل دولت وہی ہے، اور اس کے لیے دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیکی کے لیے بھی بھلا دولت کی ضرورت ہے۔ راستے کا پتھر ہٹا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے دینا، اور کسی راہ چلتے کو رستہ بتا دے دینا، اور کسی کو اندھے نابینے کو سڑک پار کرا دینا، کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ اور اس کا اجر اللہ کے ہاں نہ جانے کتنا ہے۔ اللہ ہمیں اب نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں نے دعاؤں کے لیے کیا، یا اللہ ان کے دل کی مرادیں بھر لا، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ 030363539555۔ یہ نمبر تو میں صرف آپ کو اس لیے دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی معاملے میں مجھ سے اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، خواہ وہ بیماری کے متعلق ہو یا کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے، تو بندہ گناہگار کو یاد رکھ سکتے ہیں۔
اللہ آپ کو ہم پر خصوصی رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔